कैसे आप लोग उम्मीद खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल मतउल्लाह MK इस्लामिक रिएक्शन में। आज का जो टॉपिक है वो है आसमानी दस्तरख़ान। ये इसका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में किस तरीके से किया है, आइए सुनते हैं मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से। ये पाकिस्तान के बहुत मशहूर आलिम हैं दावत इस्लामी के। आइए सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ बात करेंगे इसके बारे में। स्टार्ट करते हैं। मेरा रहनुमा कुरान, शिफा है नूर है कुरान, जिला दिल की मेरा कुरान, रिज़ा रब की मेरा कुरान, कुरान कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है एक किस्सा है कुरान से। कुरान है मेरा रहनुमा कुरान, शिफा है नूर है कुरान, जिला दिल की मेरा कुरान, रिज़ा रब की मेरा कुरान, कुरान कुरान। और आज इस मुबारक सिलसिले में हमने एक बड़े खूबसूरत दस्तरखान की बात करनी है। मैं समझता हूँ ऐसा दस्तरखान आज तक न कभी देखा न आपने सुना होगा। यकीनन ये कुरान मजीद में इस दस्तरखान का तज़किरा है। और इस दस्तरखान पर खुराक कहाँ से आती थी, ये दस्तरखान कहाँ लगता था और इसके खाने क्या क्या थे, यकीनन आप भी जानना चाहेंगे। बड़ा अजीबो गरीब वाक़या है, लेकिन आज तवज्जो के साथ आपने हमारे साथ रहना है। वो कौन सा दस्तरखान है? जी हाँ, वो आसमानी दस्तरखान है। जी, एक ऐसा दस्तरखान है जहाँ पर जो खुराक होती थी, जो नेमतें थी, वो आसमान से नाजिल होती। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में था। उसकी तफसील आइए सुनते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने यह अर्ज़ किया कि ए ईसा बिन मरियम, क्या आपका रब ये कर सकता है कि वो आसमान से हमारे पास एक दस्तरखान उतार दे? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तरह की निशानियां तलब करने से अगर तुम लोग मोमिन हो तो खुदा से डरो। ये सुनकर हवारियों ने कहा कि हम निशानी तलब करने के लिए ये सवाल नहीं कर रहे, बल्कि हमारा मकसद ये है कि हम शिकम सेर होकर खूब खाएं और हमको अच्छी तरह आपकी सदाकत का इल्म भी हो जाए और हमारे दिलों को करार भी आ जाए और हम इस बात के गवाह बन जाएं कि बनी इसराइल को हमारी शहादत से यकीन और इत्मीनान कुल्ली हासिल हो जाए और मोमिनीन का यकीन और बढ़ जाए और कुफार भी आप पर ईमान ले आए। बहरहाल हवारियों की इस दरखास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में इस तरह दुआ मांगी। قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ तर्जमा, ईसा बिन मरियम ने अर्ज की, ए अल्लाह, ए हमारे रब, हम पर आसमान से एक दस्तरखान उतार दे जो हमारे लिए और हमारे बाद में आने वालों के लिए ईद और तेरी तरफ से एक निशानी हो जाए और हमें रिस्क अता फरमा और तू सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि दस्तरखान तो उतार दूंगा, लेकिन उसके बाद बनी इसराइल में से जो कुफ्र करेगा मैं उसको ऐसा अजाब दूंगा कि तमाम जहान वालों में से किसी को ऐसा अजाब नहीं दूंगा। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से चंद फरिश्ते एक दस्तरखान लेकर आसमान से उतरे जिसमें 7 मछलियां और 7 रोटियां थी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि फरिश्ते दस्तरखान में रोटी और गोश्त लेकर आसमान से जमीन पर नाजिल हुए। और बाज़ रिवायतों में यह भी आया है कि तली हुई एक बहुत बड़ी मछली थी जिसमें कांटा नहीं था और उसमें से रोगन टपक रहा था और उसके सर के पास नमक और दुम के पास सिरका था और इसके इर्द गिर्द किस्म किस्म की सब्जियां थीं और 5 रोटियां थीं। एक रोटी के ऊपर रोगन जैतून, दूसरी पर शहद, तीसरी पर घी, चौथी पर पनीर, 5वीं पर गोश्त की बोटियां थीं। दस्तरखान के इन सामानों को देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक हवारी यानी आपके एक साथी शमऊन ने कहा कि जो तमाम हवारियों का, तमाम साथियों का सरदार था, कि ए रूहुल्लाह, ये दस्तरखान दुनिया के खानों में से है या आखिरत के? तो आपने फरमाया कि ये ना तो दुनिया के खानों में से है ना आखिरत के, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से तुम्हारे लिए इस खाने को अभी अभी ईजाद फरमा कर भेजा है।
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا، مگر بنی اسرائیل نے اس میں بھی خیانت کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے اور کسی کو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا اللہ نے ان کو کیا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم الشان واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں فرمایا ہے۔ آئیے اس واقعے کو سنتے ہیں۔ یاد رہے سورہ مائدہ کا نام مائدہ اس لیے بھی رکھا گیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات سنیے اور اس کا ترجمہ سنیے۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ ترجمہ: عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا، بے شک میں وہ تم پر اتارتا ہوں، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی کو نہ دوں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس عجیب و غریب آسمانی دسترخوان کا واقعہ آپ نے سنا، لیکن اس واقعے کو سننے کے بعد ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنا یہ کس قدر خوفناک جرم ہے اور اس پر سزا کس قدر کڑی دی گئی۔ اے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم بھی کسی نبی کی امتی ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام کے بہت سارے فرامین ہم تک پہنچے ہیں، ہمیں بھی اپنے آقا علیہ السلام کے ان فرامین پر، ان احکام پر عمل کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو احکام عطا فرمائے اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ جو نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں ہیں، عاشق رسول کو تو اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں ایک جملہ تھا، وہ یہ تھا کہ جس دن دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ آئیے آیت کا یہ جز ایک بار پھر ترجمے کے ساتھ سن لیجیے۔ تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك۔ ترجمہ: جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے۔ تو آپ نے سنا میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جس دن قدرت خداوندی کا کوئی خاص نشان ظاہر ہو اس دن خوشی منانا، مسرت و شادمانی کا اظہار کر کے عید منانا، یہ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقدس طریقہ ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی جس دن ولادت ہوئی یعنی 12 ربیع الاول، 12ویں رات اور 12ویں کا دن، گویا یہ تو اللہ عز و جل کی ایک عظیم نشانی، اللہ کی عظیم نعمت کے ظہور کا دن ہے۔ تو اگر اس دن کو عید کے طور پہ منایا جائے، عید کی طرح اس میں خوشیاں منائی جائیں، تو یہ تو قرآن پاک سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اسی لیے تو عاشقان رسول اپنے گھر کو سجاتے ہیں، اچھے پکوان بناتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، نیا لباس پہنتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری رحمتوں میں، ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو ہمارے آقا ہے۔ تو پھر کیوں نہ دنیا بھر میں عاشقان رسول نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کو عید میلاد النبی کہیں؟ تو یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور آج کے اس واقعے سے جہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، وہاں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب کوئی نعمت عطا کی جائے، اللہ کی طرف سے کوئی رحمت نازل ہو، تو اس دن کی خوشی منانا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ اور ہمارے پیارے قرآن کی تعلیمات ہیں۔ بہرحال قرآن مجید کی یہی تو شان ہے کہ پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں اور فیضان قرآن لوٹتے جائیں اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارتے چلے جائیں۔ انہی نیتوں کے ساتھ یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں انشاءاللہ ایک اور قرآنی واقعہ ہوگا، کچھ اور درس کے مدنی پھول ہوں گے اور فیضان قرآن کو لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما
یہ تھا آسمانی دسترخوان۔ امید ہے ویڈیو میں پسند آئی ہوگی، اس سے کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور آپ نے اگر ویڈیو پوری دیکھی ہے تو اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہم لوگ مناتے ہیں اس کا بھی ذکر حضرت نے بہت پیارے انداز سے ہم لوگ کے سامنے کیا اور سمجھایا بھی۔ امید ہے آپ کو بھی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اور کوئی بولے کہ کیوں مناتے ہو، کیوں کرتے ہو، چھوڑو وہ سب بات چھوڑو۔ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم مناتے ہیں، ہم اپنے نبی پہ جان لٹاتے ہیں، گھر بار لٹاتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں۔ اور ہمارا نیت کیسا ہے وہ ہم کو معلوم ہے، ہمارا رب کو معلوم ہے، کسی کے منہ نہیں لگنا ہے۔ اور امید کرتا ہوں ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک کمنٹ ضرور کریں، اور دل بولے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور تمام مسلمان کے لیے بھی دعا کریں۔ نماز میں اگر نماز پڑھتے ہیں لازمی نماز پڑھیں، تو نماز میں تمام مسلمان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا بھی کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہم سب کو قرآن کریم اچھے طریقے سے پڑھنے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب کے صدقے تو فعل میں مولا ہم سب کو اہدنا صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور بھائی، ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ شیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے، اسلامک ویڈیو اگر شیئر کرتے ہیں، اگر کوئی ایک بندہ بھی اس پہ عمل اگر کر لیا تو اللہ بہت رحیم ہے، ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ پھر ملتے کوئی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔